اچھا، جب بھی سرکاری ہاؤسنگ اسکیمز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہی نا کہ بھئی یہ پلاٹ ملے گا کس کو اور ملے گا کیسے؟ دیکھیں، اس پورے پروسیس کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر ہونی چاہیے، اور وہ ہے انصاف۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی قانون کو سمجھنے جا رہے ہیں جس نے اس پورے سسٹم کو، یعنی پلاٹوں کے تقسیم کے پرانے طریقے کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ سوال، یہ کسی بھی شفاف نظام کی آپ کہہ لیں کہ بنیاد ہے۔ سوچئے نا، جب ایک چیز کم ہو اور اس کے چاہنے والے بہت سارے ہوں تو اس کو بانٹنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس پر سب کا اعتماد ہو، سب بھروسہ کر سکیں۔ بس اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے 2013 میں ایک بہت اہم قانون سازی کی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس نئے قانون کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ایک لفظ میں چھپی ہے: ثوابدیدی، یعنی ڈسکریشنری۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا سسٹم جو کسی واضح قانون یا رول کے بجائے بس کسی کی مرضی یا پسند ناپسند پر چل رہا ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ثوابدیدی کوٹا آخر تھا کیا اور اس میں اصل مسئلہ کہاں تھا۔ قانون کی زبان میں اس کا مطلب بالکل صاف تھا کہ کچھ پلاٹس ایسے تھے جو کسی اتھارٹی کی پرسنل پسند ناپسند کی بنیاد پر دیے جا سکتے تھے۔ مطلب کوئی سیٹ کرائیٹیریا نہیں، کوئی میرٹ لسٹ نہیں، بس ایک شخص کا فیصلہ۔ اب ظاہر ہے جب ایسا ہوگا تو پورے پروسیس پر ایک سوالیہ نشان تو لگے گا ہی، اور ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ تو بس اسی غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے 2013 میں یہ قانون لایا گیا۔ مقصد بالکل سیدھا تھا، ذاتی فیصلوں کی جگہ ایک واضح اور شفاف طریقہ کار بنایا جائے تاکہ ہر اہل شخص کو آپ سمجھ لیں کہ ایک برابر کا موقع مل سکے۔ اور یہ کوئی معمولی تبدیلی بالکل نہیں تھی۔ 2 مئی 2013 کو جو یہ ایکٹ نافذ ہوا نا، یہ بنیادی طور پر ایک اعلان تھا کہ بھائی اب سے عوامی وسائل کی تقسیم کا طریقہ بدل رہا ہے۔ اب ذرا اس قانون کے اپنے الفاظ پر غور کریں۔ اس کے دیباچے میں ہی، یعنی اس کی تمہید میں ہی، اس کا پورا مقصد واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنیکل قانونی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک وعدہ ہے انصاف کا، برابری کا اور شفافیت کا۔ یہی اس ایکٹ کی آپ کہہ لیں روح ہے جس نے آگے ہر چیز کی سمت طے کر دی۔ تو ٹھیک ہے، مقصد تو بہت اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قانون اس مقصد کو حاصل کیسے کرتا ہے؟ اس کا جو میکانزم ہے نا، وہ بہت ہی سیدھا اور دو ٹوک ہے۔ آئیے اس کی سب سے اہم، سب سے طاقتور شق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے وہ لائن، بس ایک جملے میں پورے پرانے نظام کا خاتمہ۔ اس میں کوئی اگر یا مگر نہیں، کوئی ابہام نہیں، الفاظ فوری طور پر ختم۔ یہ ماضی سے ایک بالکل واضح اور فیصلہ کن علیحدگی کا اعلان ہے۔ اس ایک شق نے آپ سمجھ لیں پوری گیم ہی بدل دی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بالکل نیا، صاف ستھرا عمل۔ پہلا قدم، سارے پرانے ثوابدیدی کوٹے ختم۔ دوسرا قدم، وہ سارے پلاٹ واپس عام پول میں۔ اور تیسرا قدم، ان تمام پلاٹوں کی الاٹمنٹ ایک شفاف اور کھلے طریقہ کار کے تحت۔ سادہ لیکن بہت مؤثر۔ لیکن دیکھیں، ایک اچھے قانون کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف سخت اصول ہی نہیں بناتا، بلکہ کچھ خاص حالات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس ایکٹ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا ہے، انصاف اور ہمدردی کے درمیان ایک توازن قائم کیا ہے۔ تو قانون نے 3 ایسے گروپس ہیں جنہیں اس کوٹے کی مکمل پابندی سے مستثنیٰ رکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو قوم کے لیے واقعی غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو استثناء ہے نا، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہاں، کچھ حالات میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں آتا ہے سب سے اہم نقطہ، سب سے اہم شرط۔ یہ استثناء کوئی چور دروازہ نہیں ہے۔ قانون بالکل واضح کرتا ہے کہ ان خاص کیسز میں بھی الاٹمنٹ من مانے طریقے سے نہیں ہوگی، بلکہ شفاف قوانین کے تحت ہی کی جائے گی۔ یعنی یہاں بھی باقاعدہ اصول ہوں گے تاکہ ہمدردی کے نام پر کوئی بے ضابطگی نہ ہو۔ اچھا، اب جب ہم اس ایکٹ کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں تو آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ قانون صرف ایک انتظامی تبدیلی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سلائیڈ اصل میں اس پوری تبدیلی کا ایک خلاصہ ہے۔ ایک طرف تھا پرانا نظام جہاں ذاتی پسند اور قانونی ابہام کی گنجائش تھی، اور اب اس کی جگہ ہے نیا نظام جس کی بنیاد انصاف اور شفافیت پر ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس نئے نظام کو قانونی طور پر ہر دوسرے اصول پر فوقیت یعنی برتری حاصل ہے۔ یہ جو لائن ہے نا، یہ قانونی زبان میں حتمی طاقت کا اعلان ہے۔
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا قانون، کوئی پالیسی یا کوئی قاعدہ اس ایکٹ کے شفاف اصولوں سے ٹکرائے گا تو جیت ہمیشہ اسی ایکٹ کی ہوگی۔ اس ایک شق نے شفافیت کو سب سے اونچا درجہ دے دیا ہے۔ تو آخر میں یہ قانون ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ دیکھیں، قانون بنا لینا یہ تو پہلا قدم ہے، لیکن اس قانون پر اصل میں اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کروانا اور اس سے عوامی اعتماد کو بنانا اور اسے قائم رکھنا، اس سفر کا اگلا اور شاید سب سے اہم قدم کیا ہونا چاہیے؟